सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। मईशियत जी बहितरी लाइ कदम हुकूमत पई खणे त मुल्क जे अंदरि बहितरी अचे, पर उन सां गॾु कुझु अहिड़ा फ़ैसिला थिया आहिनि बिजली जे अघनि जे हवाले सां। टैरिफ जेको वधियो आहे इन जी तशवीश ज़रूर आहे ऐं PTI ये कोशिश कर रही है कि हम कुछ दबाव डालकर कुछ कंसेशन ले और PTI के चेयरमैन बाहर आए। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, अभी भी MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शाहिदा साहब, आपको पता है कि एक कोशिश की जा रही है कि दबाव डालकर चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाकर, जिस तरह ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है, कुछ कंसेशन ली जाए और इसी प्रेशर के तहत PTI के चेयरमैन बाहर आए जेल से, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज, PTI जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये एक बेहंगम से एक हजूम है और जिनका काम है इस तरह से आहो बका करना। इस तरह के आपने देखा कि 2014 में धरने दिए गए ताकि एक मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया जाए। उसके बाद 2018 में किस तरीके से ये इक़्तिदार में आए, पूरी कौम ने देखा कि RTS सिस्टम को बैठा दिया गया, पार्टियों से वफादारी तब्दील कराई गई और वो विकेट गिराया करते थे रोजाना। फिर आपने ये भी देखा कि वो जो 3.5 साल का दौर हुकूमत था उसमें बदतरीन करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए। कर्जा वो इतना लिया गया कि जो गुज़िश्ता 73 सालों में नहीं लिया गया था। वो जो कहते थे हम IMF में नहीं जाएंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे। प्रोटोकॉल की वो मिसाल नहीं मिलती कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे साहब बहादुर। फिर इसी तरीके से इन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बदतरीन हालत में पहुंचाया कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज से लेके इस्लामिक कंट्रीज और दुनिया भर के ममालिक से अपने ताल्लुकात खराब कर लिए। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो हुआ, जब इक़्तिदार इनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जा रहा था, तो उस वक्त इन्होंने सारे वादों से रूगर्दानी करते हुए मुल्क की मईशत को वो धचका पहुंचाया कि खुद ये कह के गए थे कि हमने जो खारदार तारें बिछा कर जा रहे हैं। और उसके बाद भी यहीं पे बस नहीं हुए, इन्होंने उसके एक साइफल लहराया और उसके पीछे छुपने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा कि उससे भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उन पे बहुत ही खराब असरात हुए। और ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वजीर खारजा बने तो उन्होंने पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस कराया। और अब भी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें, जिसमें PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सबने इत्तेहाद किया और आज जो है पाकिस्तान को उस गर्दाव से निकाला। और ना सिर्फ निकालने की कोशिश की, आपने देखा कि डिफॉल्ट होने से बचाया। और ये भी वजीर आजम साहब ने अहद किया कि ये हम शायद आखिरी मरतबा IMF में जाएंगे क्योंकि सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन PTI का ये वतीरा रहा। आपने देखा कि अभी भी जब क्रिकेट मैच हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने वहां पर जहाजों से पॉपलेट फेंके पाकिस्तान की बदनामी रसाई के लिए। IMF में खत लिखा, अमेरिका में जाके लॉबी की कि जी वहाँ की जो सेनेट है उन्होंने करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर किया। लेकिन ये समझते हैं ये पता है हमारी, और इस तरह से वो प्रेशर डेवलप करके और इसी तरह ऑपरेशन जो इस्तेहकाम में चल रहा है उसमें भी आपने देखा कि यही वो लोग थे कि जब इस मुल्क के अंदर एक अमन हो गया था, पीस हो गया था और दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया था, तो फिर कौन जामिन बना, कौन किसका जामिन बना, किसने किसके ऑफिस खुलवाए और फिर तालिबान को इस मुल्क में लाकर दोबारा दहशतगर्दी की आमाजगा बनाया। आज जब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है तो कौन सरापा एहतजाज है, वही जो दहशतगर्दों के हामी है। तो ये इस तरह के प्रेशर डेवलप करते हैं क्योंकि इनकी पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, इनकी कोई सियासी जदोजहद नहीं है। इनको जरा जेलों बंद करते हैं तो इनकी चीखें निकलती हैं, हालांकि तमाम फैसिलिटीज इनको अवेलेबल है, कोर्ट से रियायत अवेलेबल हैं तमाम। आपने देखा कि पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन गैर मुल्कों में जाके पाकिस्तान के लिए रुसवाई का सबब बन रहे हैं, पाकिस्तान की इमदाद को, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के इक़दाम कर रहे हैं। और इनका यही तरीका कार रहता है कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान में सियासी इंतशार और अनारकी फैलाएं। बीबी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी जिस तरह असेंबली के अंदर, आप भी असेंबली के अंदर थी, आपको पता है कि बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट ना करे तो हुकूमत गिर जाएगी।
آپ نے جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، عوام کے لیے یہ سلسلہ کنٹینیو رہے. آپ کو پتا ہے کہ اس بجٹ کے آنے سے عام آدمی جو ہے نا وہ مشکل میں ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت پاکستان انتہائی معاشی طور پہ انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور یہ جو سخت گھونٹ پیا ہے اور بجٹ کے اندر جو ٹیکسز لگائے ہیں، یہ کوئی بھی حکومت خوشی سے نہیں لگاتی. اور وہ حکومتیں جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آتی ہیں وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی کہ جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہو. لیکن یہ بڑے سخت فیصلے بڑے مشکل حالات میں لیے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے پاکستان اس بحران سے نکلے گا. بالکل بجٹ جو ہے کوئی عوام دوست بجٹ نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب نے بجٹ کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے اس کو فلور آف دی ہاؤس ہم نے آواز بھی اٹھائی، بات بھی کی، اور آپ نے دیکھا کہ جو صحت کے حوالے سے انسٹرومنٹ کے اوپر ٹیکسز تھے ان کو ختم کیے گئے، ایگریکلچر کے حوالے سے جو انسٹرومنٹ پہ ٹیکسز تھے اسے ختم کیے گئے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ٹیکس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے پاکستانی قوم سے کہ جو بزنس مین ہیں، صنعت کار ہیں، زمیندار ہیں، وہ اپنے ٹیکس اگر پابندی سے دیں اور ایز اے پاکستانی ہم اپنا کردار ادا کریں تو یہ غریب عوام پر اتنا بوجھ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان، انہوں نے بھی بارہا جب اپوزیشن میں تھے یا آج صدر ہیں، انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، مذاکرات کی بات کی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. حال ہی میں انہوں نے ایک خطاب بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج اسمبلی میں کوئی مذاکرات تو دور ہے، ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. حکومت کی طرف سے بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مذاکرات ہو، دوسری طرف سے ایک کوشش کی جاتی ہے، وہ خاموش ہو گئے. محمود خان اچکزئی وہ لیڈ کر رہے تھے مذاکرات کو، پھر ان کو بھی روکا گیا. آپ کو پتا ہے ایک ڈائلاگ تو حسن ہے جمہوریت کا اور گورنمنٹ اور اپوزیشن میں بیٹھ کر قومی ایشوز کے اوپر، کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیاست کے اندر مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں اور کبھی بھی بند نہیں کیے جاتے، اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہی آپ تمام مسائل کا حل نکالتے ہیں. پاکستان کا وجود بھی ڈائیلاگ کے تھرو ہوا، مذاکرات کے تھرو ہوا، اور پاکستان کے اندر آج جمہوریت ہے تو وہ بھی ڈائیلاگ سے. آپ یہ دیکھیں کہ بدترین ہماری جو دشمن تھی پی ایم ایل این تھی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ آپس کی لڑائی سے اس ملک میں جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے تو بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 2006 میں میثاق جمہوریت کیا، اور اس کے تحت یہ آج دیکھ لیں کہ جو فارمولا طے ہوا آج تک 2008 کے بعد جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا گیا، کیسے ہی حالات ہوں لیکن ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا. لیکن عمران خان صاحب جس کے لیے آپ بات کریں یہ تو کبھی جمہوری روایات کے حامی نہیں رہے. جب اپوزیشن میں تھے تو حکومت سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، جب حکومت میں آئے تو اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اور آج بھی جب اپوزیشن میں ہے تو وہ ڈائیلاگ کے حامی نہیں، وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں، وہ بادشاہی نظام چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں اور جو میں کہوں وہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں آپ کو تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. جو بھی شخص ووٹ لے کر آتا ہے عوام کے 1,00,000-1.5 ووٹوں سے منتخب ہو کے آتا ہے، اس کو اس کی عزت دینی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہوگا جبھی ملک کے اندر سیاسی طور پہ مستحکم ہوگا. اور اگر اس طرح سے بالکل چیئرمین صاحب نے صحیح وجہ فرمایا کہ وہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، وہ سب کو چور ڈاکو کہتے ہیں، وہ عجیب انسان ہے کہ وہ اپنے سے مطلب اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اور کسی سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کوئی سیاست کی یا جمہوریت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا، بڑی مہربانی تھا ٹائم ڈنو. پیپلز پارٹی جو موقف پوائنٹ آف ویو دہشت گردی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے اختلافات ضرور تھیڻ کھپن. سیاست میں حسن ہے اختلافات میں، سیاسی دشمنی نہ تھیڻ کھپے. قومی ایشوز ریاست ملک یہ اہم ہوندو ہے، وہ پرائرٹی ہوجڻ کھپے. بریک جو ٹائم تھو بریک کھان پوءِ تھو اچي. ویلکم برادرین، مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، MNH رہ چکی ہیں، ابھی بھی مرکزی قیادت ہیں پی ٹی آئی کی. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ. عظمیٰ صاحبہ آپ کے مطلب تو
वैसे तो आपके क़यादत सही कह रही है, उसके साथ मैं एग्री करता हूं कि फवाद चौधरी अब पार्टी में रहे नहीं है, अब उनको तो बात नहीं करनी चाहिए पार्टी पॉलिसी के ऊपर। क्या कहेंगी जिस तरह की एक तफरीक नजर आती है, और बानी पीटीआई जेल में हैं, उनको भी पता है पार्टी के अंदर ग्रुप्स हैं, एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप्स एक दूसरे के सामने ना आए, क्या कहेंगी किस तरह इसको रोका जाए, क्या कहेंगी? साहब, आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी हायर लीडरशिप डिवाइड हुई भी है और वो अपने पर्सनल ग्रजेस जिस तरह से निकाल रही है। देखिए, हर किसी को कोई ना कोई किसी के साथ मसला होता है, जहाँ दो बर्तन होते हैं वो जाहिर आपस में टकराते भी हैं और उससे आवाज भी पैदा होती है। और आज आपको पता है कि बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में इन तमाम ग्रुप्स को बुलाया है, उनसे मुलाकात की है और उनको मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं। अब वो सब वहां से वापस आएंगे तो पता चलेगा कि जी वो क्या उसके ऊपर कितना अमल करते हैं और क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। असल में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपस की लड़ाइयों को इस तरह से खुलेआम डिस्कस करने से जो हमारा मेन मकसद है, और वो मकसद है कि रिलीज इमरान खान, तो हम सब वो मकसद से इधर उधर हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो इस वक्त जो पार्टी के इख्तलाफात हैं और वो जो आपस में एक दूसरे के ग्राजेस हैं, उनको सही से रखना चाहिए। आम पब्लिक, आम सपोर्टर जो पीटीआई का है, उसको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और उनका एक फोकस होना चाहिए रिलीज इमरान खान। और जितने भी जो फेक मुकदमात बने हुए हैं, जो फेक मुकदमात बना के खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी बेगम को इन्वॉल्व किया जा रहा है, पीटीआई के मुख्तलिफ सपोर्टर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो खवातीन जेलों के अंदर कैद है उनके मुकदमात को तरीके से डील नहीं किया जा रहा। तो इन तमाम चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए। हमें अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए एफर्ट करनी चाहिए, ना कि ये आपस के बाहमी इख्तलाफात को हवा देकर मीडिया की जीनत बनाया जाए, मीडिया के ऊपर इसको डिस्कस किया जाए। ये चीजें भी गलत है। और मेरे ख्याल में आज जिस तरह से खान साहब ने तमाम हाई लीडरशिप को बताया, और आज आप देख रहे थे कि फवाद चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि जी मैं अब मजीद कोई तनकीद नहीं करूंगा और अल्लाह करे कि वो इस चीज के ऊपर कायम रहे और पीटीआई के मामलात के अंदर और मसले पैदा करने से वो थोड़े खामोश रह जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। उसमें सब आपको बताया कि कोई ऐसी चीज, यानी कि जो लोग मुश्किल वक्त में छोड़ के गए, अली जैदी साहब हो, इमरान इस्माइल साहब हो या फवाद चौधरी साहब हो, जो छोड़ के चले गए, या कुछ जो खामोश बैठे हैं या छोड़ के उन्होंने खामोशी अख्तियार की, कोई वापसी का दरवाजा खुला है कि लोग इनको वापस ले लें? देखिए जी, रऊफ हसन साहब ने भी बारहा ये बात का जवाब तरफ एंकर्स को भी दिया और ये बात करते भी नहीं है कि देखिए इन तमाम लोगों ने जिन्होंने मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ छोड़ा या वो पीटीआई छोड़ के गए, चाहे उसकी कोई भी वजूहात नहीं हुई, इसका फैसला एंड में जी खान साहब ने ही करना है। तो इसके ऊपर ये बात करनी कि जी हाँ, क्योंकि मुझे एक शख्स पसंद है तो मैं उसके फेवर में बात करूँ, हाँ जी वो आ जाए लेकिन दूसरे के लिए जगह नहीं है, ये दूसरा आ जाए पहले के लिए जगह नहीं है। जाहिर है ये सारे फैसले खान साहब के हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला खैर खैरियत से खान साहब को वापस लेकर आए, अवाम में वो वापस आए तो ये सारे फैसले वो करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन पीटीआई के अंदर दोबारा शामिल हो रहा है और कौन नहीं हो रहा। अब आपके एमएनए जो हैं, ठीक है, उन्होंने पीटीआई सुन्नीतात कौंसिल का हिस्सा है, उससे तो कोई इनकार नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन इनको तो छोड़ें, जो लोग छोड़ के चले गए आपको, जो आज एमएनए बने वो भी तनकीद कर रहे हैं कि ये जो कमेटी बनी है, ये जो सियासी कमेटी है, कोर कमेटी है, ये लोग खुद नहीं चाहते कि पीटीआई बानी चेयरमैन बाहर आए। इनकी सियासत तभी है जब वो अंदर हैं, जब वो बाहर आएंगे तो ये कहीं नजर नहीं आएंगे, और जब ये हालात पैदा हुए तो ये तो कहीं थे भी नहीं। क्या कहेंगी? देखिए जी, जो बात आप कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ हमारे एमएनए वगैरह हैं, इन सब के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। इन लोगों का अपना एक कह ले कि जी इन्होंने एक अपना कोई एक मजबूर बनाया हुआ होगा जिसके ऊपर वो चलना चाह रहे होंगे, लेकिन वो इस चीज को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
کہ آج لوگوں نے عمران خان کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا، اور یہ اس قدر مشکل حالات تھے جس کے اندر بیٹھ کا نشان بھی ہم سے لے لیا گیا تھا، اور خان صاحب کے الیکٹڈ بندے جن کو خان صاحب نے الیکٹ کیا تھا، چاہے ان کا نشان جوتا تھا، چاہے ان کا نشان بینگن تھا، چاہے ان کا نشان بیلن تھا، کچھ بھی تھا، ان تمام نشانات کو خان صاحب کی وجہ سے اس عوام نے یاد کیا اور ان کے اوپر ٹھپا لگا کے ان لوگوں کو کامیاب کیا۔ اصل میں یہ انڈیویجول ووٹ نہیں تھا جی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت جتنے بھی ایم این اے جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنا یہ پرسنل ووٹ تھا، یہ ووٹ خان کا تھا۔ لوگ 8 فروری کو نکلے، انہوں نے خان کی محبت میں ان لوگوں کو کامیاب کیا۔ آج وہ 5 سال کے لیے آ تو گئے ہیں، بیٹھ تو گئے ہیں وہ تنظیم کے اندر، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم 2.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اس کے امام بھی ہم خود بنیں گے اور اس کو لے کے بھی ہم چلیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے جی۔ یہ خان صاحب کی پارٹی ہے اور خان صاحب کی عوام جو ہے وہ خان صاحب کی اور خان صاحب عوام کی ہے، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں بے شک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب جلد واپس آئیں گے اور وہ آ کے پھر دوبارہ سے اپنی پارٹی کو بھی لیڈ کریں گے، اپنے لوگوں کو بھی لیڈ کریں گے اور اپنے ملک کو بھی انشاءاللہ لیڈ کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ کافی لوگ اس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ میرے شو میں تھی، میں آپ سے ڈسکس کرتا تھا، یہی سوالات کرتا تھا سائفر کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کھل کے کہا تھا کہ یہ امریکن کی مداخلت ہے، یہ ایک سازش ہے، سازش کے تحت حکومت گئی، یہ آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتی۔ اب جب قرارداد امریکن آتی ہے تو اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں، کیا یہ مداخلت نہیں ہے پاکستانی سیاست میں، پاکستانی نظام میں، کہ باہر کے لوگ یعنی کہ باہر کی حکومتیں، باہر کی اسمبلیاں پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر مداخلت کریں؟ دیکھیے جی، ایک بات یاد رکھیے گا، اچھا کام کسی کی طرف سے ہو اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کمی بیشی معاف کرے کہ فرمان بھی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ آج امریکہ کے اندر بھی جس مقدار میں آپ کو پتہ ہے جتنی تعداد میں پاکستانی امریکہ میں آباد ہیں، اور اب امریکہ کی اکانومی میں ان کا بہت بڑا اس کی ڈیولپمنٹ میں ان کی اکانومی میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کس قدر خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور خان صاحب کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بہت سی باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں جو وہاں پہ انفلوئنشل پرسنالٹیز جو ہیں، جو لوگوں کو انفلوئنس کر سکتی ہیں، ان سے بات بنا سکتی ہیں، ان کو پاکستان کے حالات بتا سکتی ہیں۔ اور دوسرا، امریکہ جس سے پوری دنیا کے اوپر نظر رکھی تھی، آیا اس کو نہیں پتا کہ جی ان باتوں کی وجہ سے امریکہ کس طرح ڈیمیج ہوا ہے، یا امریکہ کے لیے لوگوں میں جو چیز ایک نفرت آ رہی ہے اس کو بیلنس کرنا ہے یا اس چیز کو ہٹانا ہے، یہ جو ایک نیگیٹیوٹی کے خلاف لوگوں کے دلوں میں آ رہی ہے، تو وہ ان چیزوں کو بیلنس اگر کر رہی ہیں تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آیا شکر الحمدللہ کہ ہماری آواز میں اتنی طاقت تھی کہ آج وہاں پہ ڈیموکریٹس اور کانگریس اور جو بھی وہاں پہ جو ان کی پارٹیز ہے وہ آج پی ٹی آئی کی بانی کے لیے بات بھی کر رہی ہیں، اور ان جو بے بنیاد مقدمے ہیں ان کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے جی، اس کو تو آپ کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ جی الحمدللہ کہ وہاں امریکہ کے ایوانوں تک بھی یہ بات پہنچی کہ اس وہاں پہ کہ جی پاکستانی کیوں امریکہ سے خفا ہے، یا امریکہ کے لیے کیوں وہ اپنے دل کے اندر ایک ناراضگی کا ایک چیز رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے جی، اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات کریں، حکومت سے مذاکرات کریں، پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں، نون لیگ سے مذاکرات کریں، پارٹی کے اندر موقف تھا، یا آپ لوگوں کا موقف تھا، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے ان کو کہا تھا، بعد میں خاموشی ہو گئی، چپ ہو گئے، آیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے جب تک پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ عمر ایوب صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن نے نیشنل اسمبلی کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے، کیا موقف ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایک پالیسی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے
کہ جس وقت آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارے خاص طور پہ قبائلی علاقہ جات میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور اگر اس کا سربراہ ہٹا دیا جائے تو وہ قبیلہ نہیں رہتا بلکہ وہ ریوڑ بن جاتا ہے. صحیح. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہمارے PTI کے اندرونی معاملات ہیں اور جو ہماری ہائی لیڈرشپ اپنی پرسنل چیزوں کو لے کے جس طرح سے لڑ رہی ہے، اس میں بہت سی چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جو خان صاحب اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے ہیں، شاید وہ چیز اتنی کلیئرلی دوسرے تک نہیں پہنچ رہی. تو اسی بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے یہ چیز اپنائی کہ جی سب سے پہلے، کیونکہ خان صاحب کے اوپر آپ سب کو پتہ ہے کہ بے بنیاد مقدمے بنے ہوئے ہیں، ان مقدمات کو ختم کیا جائے، خان صاحب کو ریلیز کیا جائے، خان صاحب باہر آئے، آ کے اپنا مقدمہ خود لڑیں، لوگوں کو بتائیں، اور اپوزیشن سے چاہے بات کرنی ہے چاہے ان کے ہینڈلر سے. عظمیٰ صاحبہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب، محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، فریال ٹالپور صاحبہ، ان کے اوپر کیسز تھے، وہ بھی عدالتوں میں گئے تھے، جیلوں میں گئے تھے، عدالتوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا باہر لے کے آئے ہیں. تو اب گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے کہ ان کو خود کہے اور وہ کیسز عدالتوں میں ہو؟ مطلب اس کے اوپر ایک بڑا کوسچن مارک ہے. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک ہم پہنچا ڈسکشن. ویلکم بیک ناظرین. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کی نامور شخصیتیں، پاکستان کے معروف سابق ایمبیسڈر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اکیڈمک ہیں، محترم جناب ظفر ہلالی صاحب میرے ساتھ ہیں. میں جناب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ جی. ظفر ہلالی صاحب، جو کیمپ پالیٹکس ہو رہی ہے، جس طرح ایک طرف رشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، نارتھ کوریا ہے، دوسری طرف امریکن ہے. آپ کو پتا ہے ایک امریکن بلاک ہے جس کو ویسٹرن بلاک بھی کہا جاتا ہے. شنگھائی بھی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی آپ نے ایک پروگرام دیکھا، برکس کا بھی دیکھا، G7 بھی ادھر دیکھا. کس طرف ہم جا رہے ہیں سیاست انٹرنیشنلی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ایک نیا کولڈ وار شروع ہو رہا ہے، صحیح، بلکہ ہو گیا ہے. اب اس نیو کولڈ وار میں لوگوں نے حصے لینے ہیں، لوگوں نے بٹنے ہیں، امریکنوں کے ساتھ، چائنا کے خلاف، صحیح. اور چائنا کے ساتھ امریکنوں کے خلاف، روس کے خلاف. ایسے تو یہ ہے شیپ آف تھنگز ٹو کم. سر، مڈل ایسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ غزہ کے اندر جو چیز ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا یوکرائن وار. آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں بڑے جو اہم ایشو ہے. دنیا کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ نے جس طرح پرفارمنس بائیڈن کی دیکھی، آپ کے سامنے ہے. UK کے اندر الیکشن ہے. جس طرح ایران کے اندر، کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ UK کا الیکشن تو میرے خیال میں پولز دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ریسی سوناک ہے یہ خاصا پٹے گا. صحیح. اور اس کا جو اپوننٹ ہے کیئر سٹارمر لیبر پارٹی کا، وہ شاید ایک ہسٹورک لینڈ سلائیڈ سے جیتے. دیکھیں گے، یہ آج شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا. مگر اور جو الیکشنز ہیں دنیا میں مجھے کوئی خاص ریلیونٹ اتنے نہیں نظر آ رہے ہیں. وہ ہو رہے ہیں، دیکھیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیو کولڈ وار شروع ہو گیا ہے، اور اس نیو کولڈ وار میں لوگ اب حصے لیں گے. کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. آپ کو پتا ہے سر، پاکستان کے حوالے سے آپ کا زبردست تجزیہ ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ نے پاکستان کو جس طرح نمایاں کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، آپ کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے جس سے انکار نہیں کیا جاتا. پاکستان کی معیشت اور ٹیررزم، جس طرح عزم استحکام آپریشن کا شروع کرنے کا اعلان ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ آپریشن شروع کرنا چاہیے. ہر روز لوگ مارے جا رہے ہیں، اور اب دیکھیے دنیا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ TTP اور TTA مل کے ان لوگ جو کراس بارڈر ٹیررزم میں ان دونوں کا ہاتھ ہے، اور ہم
ان کے ساتھ دوستی PTA کے ساتھ, طالبان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جب تک ان لوگوں کو پناہ دیتے ہیں, ہتھیار دیتے ہیں, فنڈ کرتے ہیں, اور ہندوستان کے ساتھ ان کو ہمارے خلاف بھیج رہے ہیں. بڑی مہربانی محترم جناب ظفر ہلالی صاحب, پاکستان کے سابق سفیر, اکیڈمک, تجزیہ نگار, ان جو پوائنٹ آف ویو तव्हां ॿुधो त ऑपरेशन थियणु खपे ऐं दुनिया जे अंदरि कोल्ड वॉर जीअं त पूरी दुनिया जे अंदरि इलेक्शन्स बि थियनि थियूं, अमेरिकन इलेक्शन बि कुझु महीना हुन में आहिनि, पर उतां जा पोल्स तव्हांजे साम्हूं आहिनि. UK जे अंदरि इलेक्शन आहे, उते बि तव्हांखे पाण ख़बर त कंज़र्वेटिव पार्टी कंटिन्यू इक़्तिदार में लही आहे, पर लेबर पार्टी हिन दफ़े हुन पोल्स में अॻिते नज़र थी अचे. तव्हांजी इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.